تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور آپ کی خدمت میں عرض یہ تھی کہ طلباء کے ذہن میں آپ جیسی مدنی سوچ کس طرح منتقل کی جائے تاکہ مدنی کام وغیرہ وہ اچھے انداز سے کر سکیں۔ جو منتقل کرنا چاہتا ہے پہلے اس کے اندر بھی منتقلی ضروری ہے، انتقال ضروری ہے، اور جب اس کے اندر انتقال ہو گیا نا تو پھر ذہن ہوا تو پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ منتقل کرتا چلا جائے گا۔ تو دکھ یہ ہے کہ عام طور پہ مطلب جو منتقل کرنا چاہتا ہے وہ انتقال سے محروم ہوتا ہے۔ اب وہ انتقال اس کے ذہن میں کیسے ہو، اس کے لیے شاید مدنی مذاکرے سے بہتر کوئی ذریعہ نہ ہو۔ اب مدنی مذاکرہ کون کتنا سنتا ہے میں کیا پوچھوں آپ سے، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ نہ تنظیمی سوچ، تنظیمی طریقہ کار، شرعی مسائل کے علاوہ بھی اور بہت کچھ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں وہ ترکیبیں بنتی رہتی ہیں۔ تو آپ سب اگر مدنی مذاکرہ یہ مدنی کام بھی ہے، 12 مدنی کاموں کا ایک مدنی کام ہے، اگر چاہے مطلب طوفان آتے ہوئے رک جائے، بارش آتے آتے تھم جائے، مدنی مذاکرہ قضا نہ ہو، اگر آپ کی ایسی سوچ بن جائے نا، اللہ کرے، انشاءاللہ آپ کو وہ باتیں سیکھنے کو ملیں گی جو شاید بہت ساری کتابیں بھی آپ پڑھ ڈالیں اس میں سے وہ ہو سکتا ہے نہ ملے۔ تو یہ اگر مہربانی فرمائیں آپ کہ مدنی مذاکرہ اپنے اوپر بالکل نافذ فرما دیں۔ نیز جو پچھلے چھوٹ بھی گئے تو اس کے بھی تو میموری کارڈ اور یہ سب موجود ہیں، ان کے ذریعے اس کو بھی اپنے اندر منتقل فرماتے چلے جائیں، پھر انشاءاللہ یہ آگے بھی بڑھتے چلے جائے گا جو بھی ذہن دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک ہمارا ذہن صحیح معنوں میں تنظیمی بنے گا نہیں نا، اس وقت تک ہم صحیح خطوط پر کام نہیں کر سکتے۔ کوئی اس طرف سے کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی اس طرف سے کھینچ رہا ہوتا ہے، اور مسائل کھڑے کر بھی دیتے ہیں عیسائی بھائی۔ یہی کہ تنظیمی طور پر ذہنی تربیت کا فقدان ہے، اس کا اگر سد باب ہو جائے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فقدان مانے کمی، سد باب مانے راستہ روکنا، دروازہ بند کرنا۔ ایسے کتنے ماشاءاللہ ہمارے مدرسین ہیں جو مدنی کاموں کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے، جن پر ڈویژن یا حلقہ یا ذیلی نگران یا ذیلی سطح کا ہی صحیح، سبحان اللہ ہے، تعداد ہے ایک، ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے، اور جن کی نہیں ہے کاش وہ بھی آگے بڑھے اور اپنے آپ کو پیش کرے
کہ میں بھی مدنی کام کروں گا. بغیر ذمہ داری کے بھی کام ممکن ہے. اگر ذمہ داری کی ہے مطلب ترکیب تو مل گئی تو ٹھیک ہے, آپ ان سے اپنی جو بھی ہے مجلس یا جو بھی ترکیب ان سے مشورہ کر لیں, اور نہیں ہے جگہ خالی تو مدنی کام تو ہو ہی سکتا ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان اگر یہ سب پڑھانے والے بن جائیں نا تو میرے خیال میں وہ جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم کی جو کمی ہے نا اس میں کافی حد تک فرق پڑ جائے. کیونکہ ایک تعداد ہے جو خوش فہمی میں کہ ہم کو پڑھنا آتا ہے لیکن بیچاروں کو پڑھنا آتا نہیں ہے. تو آپ پڑھانا شروع کر دیں گے نا تو ان کی غلطیاں جو بھی ہیں وہ درست ہو جائیں گی, اور جب صحیح قرآن پڑھیں گے تو واقعی اس کے فیوز و برکات بھی حاصل ہوں گے, اور انشاءاللہ وہ بڑا ان کے کردار میں بھی وہ فرق آئے گا انشاءاللہ. تو ہے کوئی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ, مگر ان کی تعداد وہ ذمہ داروں سے کم ہے. ذمہ داروں میں ہاتھ زیادہ اٹھے تھے اور اس میں کم اٹھے. تو یہ جو نہیں ہے 12 مدنی کام اپنا ہدف ہے, جن کا کم ہے تو بڑھتے بڑھتے آپ بھی بیٹے بڑھیں آگے اور 12 تک پہنچے. 12 تک جب پہنچ جائیں گے تو 12 جب بچ جاتے ہیں تو اس کا کام ہوتا ہے 1 تک پہنچاتا ہے. 12ویں والے کے آقا کے قدموں سے لپٹ جائیں گے تو وہ خدا واحد کے دربار میں ہمیں مقبولیت دلوا دیں گے انشاءاللہ. کیا غور جب 11ویں 12ویں میں معما یہ ہم پر کھلا غوث اعظم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ذکر تو وہ ہوتا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں اللہ کا, اور ایک ذیل کا میری مدنی کام کی ذمہ داری ہے, وہاں بھی ذکر کی محفل ہوتی ہے. اس محفل میں الحمد شریف, سورہ اخلاص, علم نشرہ, اس کی صورت کی تلاوت مطلب تیز آواز سے کی جاتی ہے, سب مل کے کرتے ہیں, اور وہ بھی ذکر کی محفل ہوتی ہے. تو اس طرح محفل ذکر کرنا کیسا؟ قرآن کریم کی صورتیں تلاوت جو ہے یہ تو ظاہر ہے کہ ایک پڑھے اور جو سننے کے لیے حاضر ہوئے ان پر تو سکوت خاموشی فرض ہے کہ وہ خاموش رہ کر کان لگا کر سنیں. مسئلہ یہ بہار شریعت میں تو یہ لکھا ہوا ہے, فتح رضویہ شریف میں بھی اسی طرح کے مسائل لکھے ہوئے ہیں, اور خود قرآن کریم میں بھی ہے نا, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو کہ تم پر رحم کیا جائے. تو حکم قرآن بھی یہی ہے کہ جو مطلب آپ نے بھی سنا اس کے سننے کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک استاد کے لیے اپنے طلبہ کرام کی نفسیات کو پرکھنا, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو؟ اس میں تو یہ کہ خود پرکھنا بھی سیکھنا پڑے گا. سب کو یہ بھی تو ظاہر اتنا وہ ملکہ حاصل نہیں ہوتا کہ اگلے کی نفسیات کو پرکھنے میں وہ کامیاب ہو جائے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہیرے کی قدر جو ہے یہ جوہر ہی کرتا ہے, ہیرے کی پہچان بھی وہ جوہر ہی کو ہوگی, ہم اس کو عام پتھر ہی سمجھیں گے. اچھا, تو بعض طلبہ واقعی وہ ہیرے ہوتے ہیں. اب اس ہیرے کی پہچان کے لیے بھی مطلب جوہری ہونا ضروری ہے کہ استاد اس پر غور کرے کہ اس میں کیا کیا صلاحیتیں اور کون سی صلاحیت اس میں غالب ہے اور اس کا اپنی رغبت کس طرف ہے. پھر اسی طرف اس کو اگر اس کا اس طرف رغبت مفید ہو تو اس کی طرف موو کرے, ورنہ مفید نہیں ہوگی تو بھی آزمائش ہو جائے گی. مثال کے طور پر اب اس کی رغبت ہے کہ مذاہب عالم کا مطالعہ کیا جائے. اب استاد نے یہ رغبت دیکھی اور اسی طرف اس کو پھیر دیا اور یہ نہ دیکھا کہ اسلام کے بارے میں اس کی معلومات کتنی ہے, تو بس وہی ہوگا, ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, اور بیڑا ہی ڈوب جائے گا. یہ بھی ہوتا رہتا ہے مطلب کہ مذاہب عالم کے مطالعے میں یہ بیچارے باز پڑ جاتے ہیں, استاد مشورہ دے دیتے ہیں اور بس کچھ کا کچھ. تو اس لیے مطلب وہ سوچ سمجھ کر مطلب قدم اٹھانا ہے کہ پہلے اپنے اسلام کے بارے میں بھرپور معلومات ہو, صحیح معلومات ہو, اور
اگر کسی اور مذہب کی معلومات جو چاہتا بھی ہے تو اس کے توڑ اس کو معلوم ہو، ورنہ تو اس سے متاثر ہو جائے گا، پھر استاد اس کو سنبھال نہیں سکے گا، اور اس کے لیے مطلب ایمان کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اتنی دور جانے کے بجائے اس کو فقہ میں چیک کریں، علم حدیث میں، علم تفسیر میں. ہاں یہ بہت مشکل کام ہے، تو اس طرح مطلب اس کی ترکیب بنا. اور صحیح بات ہے کہ اس وقت تو ہے بڑا فتنے کا دور، بہت فتنے کا دور ہے. بس ایمان بچانے کے بڑے مسائل ہیں. یعنی یہاں بھی ایسا ہے بدقسمتی سے کہ ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو اس لیے میں تو یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ جو اولا میں طلبہ بکثرت تشریف لاتے ہیں دوم دھڑکے کے ساتھ، جس کو دیکھو داخلہ لے لیتا ہے، تو اب یہ پھر یہ سرکنا شروع کرتے، پیچھا ہٹنا شروع کرتے ہیں. تو اولا میں ہی کوئی ایسی ترکیب ہو کہ یہ کم از کم مسلک اعلیٰ حضرت میں پکے ہو جائیں، کیونکہ ان کی اکثریت تو چلی ہی جاتی ہے. تو یہ جائیں تو کچھ تو لیتے جائیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ بہت کچھ ہے. یہ آپ نے کام کرنا ہے. اب یہ صرف اولا ہی میں نہیں کرنا، یہ تو آخر تک چلتے رہے، یہ کام تو کرنا ہی ہے. اور ماشاءاللہ کرتے بھی ہوتے ہیں ہمارے اساتذہ کرام، لیکن اولا میں اس لیے کہ اولا کے بعد کئی ایک ڈراپ ہو جاتے ہیں. اور جس کے ہاتھ میں دامن رضا مضبوط نہ ہونا، آپ مہربانی کر کے سمجھ جائیں. بس ہم بھلے ہماری دعوت اسلامی بھلی، ہم بھلے ہمارا مدنی ماحول بھلا، ہم بھلے ہمارے جامعات المدینہ بھلے، ہم بھلے ہمارے مدارس المدینہ بھلے، یہاں الحمدللہ وہ رضا ہے، فیضان رضا کوٹ کوٹ کے نس نس سے پھوٹ رہا ہے ہمارے اللہ کی رحمت سے. تو اس لیے مطلب گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مدنی گھاٹ کافی ہے ہمارے لیے پانی پینے کے لیے، رضوی گھاٹ. الحمدللہ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. پھر یہ کہ دعوت اسلامی بھی ان کو اپنے طلبہ کرام کو پلانی ہے، اور مطلب بس پکا کرنا ہے، عشق میں، عمل میں، کردار میں، اعتقادیات میں، نظریات میں، سب میں پکا کرنا ہے کو. تو انشاءاللہ مدینہ 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 ہوتا رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سيد الشيخ، الناس الآن في أوروبا عندهم زهد في العلم والتعلم، ما هي الوسائل التي تساعدنا نحن كدعاة إلى الله عز وجل وخاصة في أوروبا لترغيب الناس في العلم والتعلم؟ عرض فرما رہے ہیں کہ بالخصوص یورپ کے اندر لوگ علم سیکھنے اور سکھانے کے عمل سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں. تو کیا ایسے وسائل یا طریقہ کار ہیں ہم خاص طور پر نیکی کی دعوت کا کام سر انجام دے رہے ہیں کہ ان کو علم کی طرف راغب کر سکیں؟ اس میں یہ کہ انفرادی کوشش زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اجتماعی کوشش بھی جاری رکھی جائے. اور اگر انفرادی کوشش کریں اور خود اپنے آپ کو پیش کریں گے نا، میں تم کو نماز سکھاؤں گا، آؤ میں تم کو وضو سکھاؤں گا، آؤ تم کو میں قرآن کریم پڑھاؤں گا، تو اس طرح خود کو پیش کریں گے نا تو انشاءاللہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے. جب قریب آئیں گے تو قرآن کریم بھی سیکھیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے. خالی باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، اس میں عملی طور پر اپنے آپ کو اس میں کودنا ہوگا تو بات بنے گی. يقول الشيخ لهذه المهمة يجب علينا أن نوجه إلى جميع الأفراد شخصيا، يعني الجهد الفردي نأخذ واحدا ونتكلم معه ونقدم نفوسنا لأجل هذا الأمر. أنا أعلمك، أنا أدرسك، الذي يحتاج إلى العلم فنحن نقدم نفوسنا لتعليم العلم ونرغبهم إلى العلم فردا فردا، نذهب إلى كل شخص ونرغبه إلى العلم والعمل. المشكلة أن انغماس الناس في الدنيا هو السبب الرئيسي في عدم العلم. الانفتاح التكنولوجي الآن هو السبب الرئيسي في عدم تعلم الناس. الفتنة في أوروبا أيضا لها دور كبير في عدم التعلم. وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کے اندر بالخصوص جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ
اپنے تمام تر مظاہر کے ساتھ موجود ہے، اور فتنے کے اسباب بہت زیادہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے علم دین کی طرف سے بالخصوص بے رغبتی پائی جاتی ہے۔ اس کے لیے کیا کریں کہ دنیا وہاں پر بہت زیادہ اپنے فتنوں کے ساتھ موجود ہے، اور لوگ دنیا میں ایسے منہمک ہیں کہ دینی تعلیم کو چھوڑ بیٹھے۔ وہاں ہے دنیا، لیکن یہاں بھی کم نہیں ہے۔ یہاں حالات جو ہیں یہ بہت زیادہ خراب اور بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہاں بھی لوگ دین سے دور ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو یہ لوگ آتے ہیں نا، ان میں ایک تعداد ہے جن کو ماں باپ روکتے ہیں کہ مت جاؤ، لیکن بس ان کا جذبہ ہوتا ہے کہ یہ آ جاتے ہیں۔ يقول الشيخ كلامك صحيح، وأيضا في بلدنا وفي جميع البلاد الدنيا يعني ظاهرة للناس بمفاطن، وكثير الناس في بلدنا أيضا يعني الآباء هم يمنعونه عن تعلم الدين، ولكن علينا أن نراقبهم إلى الإيمان وإلى العلم، ونفعل ونقوم بما نستطيع، لأن الأحوال يزداد سوءا يوما بعد يوم في جميع العالم، ليس فقط في أوروبا، حتى في بلدنا. فعلينا أن نلزم هذه الأمور التي نتعلم من مركز دعوة إسلامية، ونعمل فرديا وجمعيا، فإن شاء الله الله يبارك لنا في أعمالنا. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. ان شاء الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بعض علاقوں کے اندر کچھ ایسی رسومات ہوتی ہیں جو کہ مذہبی سمجھ کر رائج ہوتی ہیں۔ اس علاقے کے اندر جب ان کو بتایا جائے کہ اعلیٰ حضرت نے اس معاملے میں یوں لکھا ہے اور یہ اسلامی لحاظ سے اور شرعاً یہ درست نہیں ہے، لوگ اس کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے، اس بات کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ جو معتبر علماء ہیں، سینئر علماء ہوتے ہیں جن کی وہاں پر شہرت ہوتی ہے، ان کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ اتنے عرصے سے وہ ہیں، انہوں نے نہیں بتایا۔ اول تو یہ ذہن سے نکال دیا جائے کہ وہ معتبر علماء اگر واقعی معتبر ہیں تو وہ ان چیزوں سے منع نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو ایسا کہتے ہیں نا، ان سے جب کہا جائے کہ تم نے کس عالم کو کب سنا، تو وہ علماء کو سنتے کہاں ہیں؟ اگر خطیب ہے، عالم ہے، تو وہ جمعے کو جاتے کب ہیں؟ جماعت کے وقت پہ تو جاتے ہیں، خطبے کے ٹائم پر گھڑی دیکھتے ہیں، کبھی اپنی دیکھیں کبھی دیوار کی گھڑی دیکھیں گے۔ یہ بیان ہی نہیں سنتے، ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ عالم نے روکا یا نہیں روکا، یا تم نے کب پوچھا جا کر اور انہوں نے منع نہیں فرمایا؟ تو یہ اپنی غفلت کا ٹوکرا جو ہے نا وہ عالم پر اوندا کر دیتے ہیں۔ ہم بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ ہاں یار علماء نہیں رکتے، علماء کچھ نہیں کرتے، علماء کچھ نہیں کرتے۔ یار علماء کچھ نہ کرتے ہوتے تو یار ہم اتنے جمع کیوں ہوتے؟ ہم کو کوئی بادلوں سے برسے ہیں کیا؟ علماء نے تو ہم کو مدرس بنایا۔ ابھی آپ کو کس نے مدرس بنایا؟ اب طالب علم تھے، آپ کو عربی کس نے پڑھائی، فقہ کس نے پڑھائی؟ یہ سب علماء نے ہی تو کیا، پھر بھی علماء کچھ نہیں کرتے تو کون کرتا ہے یہ؟ تو یہ ایک مطلب ہمارے ذہن میں ایک خبط ہے یا بھوس بھرا ہوا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کچھ نہیں کرتے۔ علماء بہت کچھ کرتے ہیں۔ ہم کو تو جمعہ 8 دن ہوئے ہم میدان میں آئے، تو پہلے سے ہی علماء کام کرتے آ رہے ہیں، مدارس انہوں نے بنائے۔ یہ ضروری نہیں کہ دعوت اسلامی یا جامعۃ المدینہ، جتنے بھی عاشقان رسول کے جامعات ہیں سب ہمارے ہیں، سب اس کام کو کر رہے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔ اگر وہ ہے پکا سنی، ہمارے سر کا تاج ہے اعلیٰ حضرت کا ماننے والا، ہمارے سر کا تاج ہے نا۔ تو اس لیے مطلب علماء بھی سمجھاتے ہیں، آپ بھی سمجھائیں گے تو انفرادی کوشش کریں گے۔ تو اب یہ کہ سمجھانا بھی آنا چاہیے، یہ بھی ایک فن ہے۔ بعض اوقات سمجھانے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کا پلے نہیں پڑتا، تو اس لیے بھی بات خراب ہو جاتی ہے۔ ہم ادق مضامین ان کے سامنے چھیڑیں گے یا ادق الفاظ میں ان سے بات کریں گے تو اعلیٰ حضرت کی جو زبان ہے وہ کہاں سمجھ میں آئے گی؟ تو اس لیے مطلب عوام کے انداز پر، عوامی الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ان کی سمجھ میں آئے گا۔ اب مجھے انگلش میں پڑھا ہی نہیں، بہرحال تو میں کوشش کرتا ہوں کہ انگریزی الفاظ بولوں، اور انگریزی کرتا ہوں کیونکہ اب نیو جنریشن انگریزی میں زیادہ ہے، اردو میں وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے آپ بھی اگر اس انداز میں
اردو کو بھی آسان کر کے ضرورت انگلش الفاظ اس میں داخل کر کے سمجھائیں گے تو اللہ کرے گا تو ان کی سمجھ میں جلدی آئے گا. اور سمجھائیں گے منہ پھلا کر تو سمجھ میں نہیں آئے گا, مسکرا کر سمجھائیں گے تو جلدی سمجھ میں آئے گا. انہیں خوش انداز میں یہ پیار دیں گے, شفقت دیں گے. یہ سوال کرے گا تو اس کو جھاڑ نہیں پلائیں گے بلکہ محبت کا شربت اس کے آگے رکھ دیں گے. تو یہ کیوں نہیں سمجھے گا یار, آخر آپ کہاں تھے یار کل تک؟ آپ کو اپنی ماں کے پیٹ سے ایسے بن کے تھوڑی نکلے. کوئی کہاں تھا کوئی کہاں تھا. اللہ کا کرم ہو گیا, کسی دعوت اسلامی کے مبلغ نے انفرادی کوشش کی, کسی نے کی, کسی پر خود والد نے کی کہ والد پہلے سے مدنی ماحول میں بیٹے کو بھیج دیا کہ تم پڑھو, ہم تو نہیں پڑھ پائے. تو اس طرح آپ جمع ہوئے ہیں ظاہر ہے. تو اس طرح محبت سے پیار سے سمجھائیں گے تو یہ غلط رسومات کا بھی خاتمہ ہوگا, بے نمازی پن کا بھی خاتمہ ہوگا, نمازی پروڈکشن بھی بڑھے گا, ہماری مساجد میں بھی رونقیں بڑھیں گی. ہمارے بیان میں اگر لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا جوک در جوک آئیں گے. اگر ہمارا بیان خالی وہ زوردار اور گرجدار اور شعلہ فشاں ہوگا لیکن پلے کچھ نہیں پڑے گا تو شاید کچھ تبدیلیاں نہیں آئیں گی لوگوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے سوال ہے, ایمان کی حفاظت کے تعلق سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. تو دیکھو جتنا سرمایہ, جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کا اتنا ہی زیادہ انتظام ہوتا ہے. تھوڑے بہت پیسے تو آپ کے جیب میں ہوں گے, زیادہ رقم ہے تو گھر میں رکھیں گے, اس سے زیادہ تو آخرکار وہ لاکر بھی بنے ہوتے ہیں بینکوں میں جو کرائے پہ رکھتے ہیں رقم سنبھال کے یا سونا وغیرہ. تو اب یہ ان سب چیزوں سے یقیناً ایمان قیمتی کیا انمول ہے, تو اس کی جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو ایمان کی حفاظت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. دنیا کی دولت, سونا, مال کا چور جو ہے نا وہ انسان ہے اور نظر آتا ہے, اور ایمان کا چور شیطان ہے, نظر بھی نہیں آتا, ان کے ساتھ رگوں میں تیرتا ہے. تو کتنی حفاظت کی ضرورت ہے ایمان کی. تو ایسوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے جب ہم بھولیں, اور اس کی باتوں سے ہمارے لیے فکر آخرت پیدا ہو, نہ کہ ایسا ہو جو مطلب ہے نہ کہ ہمیں چٹکلے سنائے, فلمی ڈائلاگ سنائے اور گناہوں پر اکسائے. ہرگز ایسی صحبت نہیں ہونی چاہیے کہ ورنہ بزرگوں کے ارشاد کے مطابق. تو اس لیے مطلب ہم کو نہ گناہ کرنے نہ گناہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ہے. صرف اور صرف عاشقان رسول کی صحبت ہو, اور مطالعہ ضروری ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب آپ نے نہیں کیا تو کر لیجئے. انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا بڑا سامان ہے, اس میں بڑا سامان ہے. جنہوں نے پڑھا وہ میری تائید کریں گے. کس نے پڑھی ہے کفریہ کلمات کے بارے میں؟ الحمدللہ کئی اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے پڑھی ہے, لیکن اکثریت جو یہاں موجود ہے انہوں نے نہیں پڑھی. مہربانی کر کے اس کو پڑھ لیجئے. 3 بار پڑھی, دیکھو آخر کچھ ہوگا تو پڑھی ہے نا 3 بار. وہ 2 بار پڑھی ہے ماشاءاللہ, 3 بار, 4 بار, 4 بار, 5 بار ماشاءاللہ, 2 بار, 5 بار, 1 بار. اس وقت ہائیسٹ 5 کا ہے. تو آخر کیا ہے اس میں جو 5 بار پڑھی؟ اور آپ میں سے ایسے بھی جنہوں نے کھول کے بھی نہیں دیکھی ہوگی, تو جلدی جلدی اس کو حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے, یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مفت بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے صفحات جو ہے نا پیج 692 692. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج تو ہاں سارے معزز ہیں, میں نیچے, یہ سب اوپر ہونے چاہیے, سب اساتذہ کرام ہیں, مگر دارالفتہ اہل سنت کی چھاپ سب پر نہیں ہے. دارالفتہ کا چھاپ جو ہے نا یہ بلند ہے نا, گریڈ اوپر ہے ان کا. حاجی ثاقب بھی دارالفتہ اہل سنت, اور بھی ہیں.
जब बहुत सारे होंगे तो फिर जहां भी बैठे, सदर हर जा के नशीनत सदरस, सदर जहां भी बैठे वो सदर ही है। या सैयदी मुर्शिदी अब्दुल रज़ाक अतारी, मरकज़ुल औलिया जामिअतुल मदीना जोहटान। पहले तो जितने भी इस्लामी भाइयों ने सलाम दुआ का कहा है पेश करता हूँ, बिलखुसूस वालिद ग्रामी ने भी। अलैकुमुस्सलाम। दुआ का जवाब क्या होगा? एक तो होता सलाम जो कि मसनून, कुरान करीम में भी लफ्ज़ सलाम आया। अब कोई आपको फलां ने सलाम दुआ का है, इसका जवाब क्या होना चाहिए? अलैका वालेकुमुस्सलाम यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व लहुम बिगैरि हिसाब। आमीन आमीन। या सैयदी, बुज़ुर्गों की सीरत तैयबा में पढ़ते हैं उलमाए मशाइख इज़ाम की कि जब वो पढ़ाते थे तो उन पर एक ख़ास बस औक़ात कैफियत तारी होती। दरस हदीस पढ़ाते तो आँखों से आंसू जारी हो जाते। बस औक़ात इल्म नहव, इल्म सर्फ़ की किताबें पढ़ाई जाती। तो ऐसे क्या माल किया जाए कि हमारे अंदर वो चीज़ें आएँ, हम अपने तलबा के अंदर वो पहुँचाएँ, पहले हमारे अंदर पैदा हों और हम अपने बुजुर्गान दीन की जो सीरत पर वो अमल कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या अर्ज़ करूँ यार, तो ज़ख्मी हुआ पड़ा हूँ कि समझ नहीं आ रही। वो असातिज़ा किराम, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में हज़रत मौलाना क़ारी मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह से मैंने सुना था। हम बैठे हुए थे इनके पास कि ये जब दौरे हदीस शरीफ में तलबा को पढ़ाते थे तो जब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार के मज़ालिम का तज़किरा आता था तो रो रो के पढ़ाते थे। आजकल जो मसाइल हैं आपको पता है, तो पहले के जो उलमा हज़रात थे ना, ये खुद इनके अंदर बड़ा सोजो गुदास था, फिर इनके असातिज़ा किराम वो सरापा सोजो गुदास होते थे। अच्छा, फिर उनके अंदर जो इखलास था, लिल्लाहियत थी, और वो इल्म दीन को इल्म दीन समझकर और अल्लाह और रसूल की नेमत समझकर हासिल करते थे, सवाब के लिए करते थे। आजकल जो खिंचम तानी और जो मसाइल हैं आपको पता है, जो नज़ाकतें हैं तलबा में या असातिज़ा किराम में, वो आप पर ढकी छुपी नहीं है कि हमारे अंदर हिर्स कितनी है, अच्छा ज़बान की बेहतियातियाँ कितनी है, इखलास कितना है, ये आप सब को अंदाज़ा होना चाहिए। तो ऐसा सब कुछ होते हुए खुदा जाने अब किस तरह मतलब वो पुरानी जो यादगारें हैं बुजुर्गान दीन हमारे असलाफ, उनकी कैफियत हमारे अंदर कैसे पैदा हो। हज़रत सैयदी सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो इनका तो एक वाक़या आपने सुना होगा जो इनकी सीरत की किताबों में लिखा है कि कहीं जलसे पर तशरीफ़ ले गए और वहाँ इंतज़ामिया ने आपको कोई ख़त्म पर नजराना पेश नहीं किया, तो आपके जो साथ थे उनको ज़रा गुस्सा आया, मतलब कैसे ही ये लोग कुछ भी नहीं किया, खिदमत ही नहीं की। तो मुहद्दिस आज़म ने जो फरमाया ना, वो दिल जीतने वाली बात है कि ये सब तो हमारा काम था जो हमें करना चाहिए। ये तो इनकी मेहरबानी, इनका एहसान है कि इन्होंने इतना सारा सजा कर रख दिया, इतना खर्चा किया, बेचारों ने लाइटिंग की, हमारे लिए स्टेज बनाया, हमारे लिए माइक का इंतजाम किया। हमने क्या किया? खाली बोला ही तो है मतलब ये ज़र्फ है आज किसी में, बड़ी बात है यार ये। तो ये इनके अंदर सोजो गुदास था, इनके अंदर इक्कत थी, ये मुखलिसीन थे। अल्लाह इनकी बरकतें नसीब फरमाए हमको। तो अब हमें भी जो इस तरह का इखलास अपने अंदर पैदा करेगा तो इंशाअल्लाह उसके अंदर भी ये कैफियत पैदा हो सकेंगी, रूहानियत पैदा हो सकेगी। अब ये थोड़ी, और सब ऐसे हैं ये भी ज़रूरी नहीं है, इनमें आप में भी ऐन मुमकिन है बाज़ ऐसे होंगे जिन्होंने विलायत के दर्जे तय कर रहे होंगे, किसी के माथे पर थोड़ी लिखा हुआ होता है, और वो दूसरों की नज़र में अच्छे भी नहीं होंगे, ये भी होगा, नुमाया नहीं होंगे। हमारे नुमाया कौन था? तड़ाक पड़ाक बोले वो नुमाया, चुपचाप बैठा हो, उसको कौन घास डाले, खोया खोया सा रहे, और उसको कौन पूछता है, और वही गुदड़ी का लाल होता है।
बसा औकात। मेरा सुनो सवाल ये अर्ज़ करना था कि बसा औकात ऐसा होता है कि फ़िक्र मदीना जो जामियातुल मदीना के अंदर भी राइज है, दर्जे के अंदर पहले पीरियड में इसका बाकायदा एक टाइम भी फ़िक्स है, तो टाइम फ़िक्स किया जाता है फ़िक्र मदीना करने के लिए। तलबा तो पहले पीरियड के अंदर फ़िक्र मदीना करते हैं, लेकिन मुदर्रिसीन की तादाद है जो दर्जे के अंदर फ़िक्र मदीना करते हैं, और एक तादाद ऐसी भी है जो दर्जे के अंदर नहीं करते, अपने और औकात मुकर्रर करते हैं। लेकिन फिर भी औकात मुकर्रर करने के बाद फ़िक्र मदीना पर इस्तिकामत जब वो हासिल नहीं हो पाती, इस हवाले से अपने मदनी फूल जो है वो इरशाद फरमा दें, ताकि हम रोज़ाना पाबंदी के साथ जो अपनी फ़िक्र मदीना कर सकें। और ये कि समझाते रहें, कोशिशें फरमाते रहें, बतकल्लुफ़ अपने नफ्स को इस पर आमादा करें, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ज़हन बन जाएगा, और यही हो सकता है। अब सच्ची बात है कि असले तो है एहतिसाब, जो कि हमारे बुज़ुर्गों से मनकूल हैं। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़ाना रात पाँव अपने मुबारक पाँव पर दुर्रा मारते थे और फरमाते थे कि आज तूने क्या क्या किया बता। तो अब ये सर वो एहतिसाब तो अब करवाए कौन, हमें सिखाए कौन? ऐसे सूफ़ी वासफ़ा असातिज़ा कहाँ से लाएं जो ख़ुद भी ऐसा करें, अपने तलबा को भी ये करवाएं? तो ये तो अब ये कि बड़ा दुश्वार अम्र है हमारे यहाँ। तो अब इसका नाम हमने फ़िक्र मदीना रखा, और फ़िक्र मदीना यहाँ बस वही के खाना पूरी करनी है रिसालों की, और इसमें ये गौर करना है कि फुला फुला मदनी नाम पर अभी तक अमल क्यों नहीं है, इसमें क्यों कमी रह गई, उसमें क्यों कमज़ोरी है, या आधा क्यों हो गया। इस तरह का 12 मिनट का टाइम दिया गया है हमें, तो गुजारे वाली बात है। अब इसको भी हम नहीं करते, और क्या करें? इतना आसान काम है ये, वरना तो चाहिए तो ये कि रोज़ाना रात ये गौर करे कि आज कौन कौन सा गुनाह किया। मगर हम लोग ना, हमको नेकी याद रहती है, गुनाह याद नहीं रहता। किसी को बेवजह झाड़ दिया था जो कि उसके लिए बाइस से ईज़ा था, दिल आज़ारी का सबब था और गुनाह था, ये भूल गए कि दिन में कितनों को झाड़ा था इस तरह, कितनी ग़ीबतें की थी, ये बिल्कुल याद नहीं रहता। कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार झूठे मुबालगे किए, कितनी बार तोहमत किसी पर लगा दी, बदनिगाही कितनी बार की, ये कुछ याद नहीं रहता। कोई अगर नेकी कर ली थी, हमदर्दी कर ली थी किसी की, तो ये याद रह जाएगा, हाँ यार उसके बेचारे की मैंने हमदर्दी की थी। ये चीज़ें भूलती नहीं है। हालांकि काश हो ऐसा कि नेकियां करके भूल जाएं और बतकाज़ा बशरियत गुनाह सादिर हो जाए तो याद रह जाए, ताकि इस पर नदामत का सामान और तौबा के मामलात हों। सरवरे दी लीजिए अपने नातुआनों की खबर, नफ्सो शैतान सैयदा कब तक दबाते जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जामियतुल मदीना खोलने का भी सिलसिला हो, दरस निज़ामी पढ़ने पढ़ाने का भी मामला हो। अब अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान से बाहर बाज़ ममालिक वो हैं कि जहाँ अरबी बोली जाती है, और बाज़ ममालिक वो हैं कि जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं जहाँ इंग्लिश बोली जाती है। तो कभी कभी जहन में ये भी आता है कि उन ममालिक की तरफ सफ़र किया जाए, अरबी सीख ली जाए, इंग्लिश सीख ली जाए, और फिर उसके बाद दावत इस्लामी का मदनी काम किया जाए। आप मैं जानना ये चाह रहा था कि आपकी क्या सोच है, आपका क्या जहन है, आप इस हवाले से हमारी क्या तरबियत फरमाएंगे कि वहाँ जाकर पहले लुग़त सीख ली जाए, लैंग्वेज सीख ली जाए, फिर दावत इस्लामी का मदनी काम किया जाए, या यहाँ रहकर ही कुछ ऐसा सिलसिला किया जाए कि लैंग्वेज या लुग़त या ज़बान सीख ली जाए और फिर उस मुल्क में जाकर दावत इस्लामी के मदनी काम करने का सिलसिला हो। इसमें यह कि अरबी तो यहाँ अपने जामियातुल मदीना में सिखाई जाती है, बाहर जाकर अरबी सीखेंगे ना, यहाँ भी बाबुल मदीना में भी। एक बीच में कोई खड़े हुए थे साईं भाई, दो तीन हफ्ते पुरानी बात है शायद, कि मैं अरबी सीख रहा हूँ, और फिर मैंने जब उसको खुलवाया ना, शर्मिंदा होकर बैठ गए थे। भाई किसके पास अरबी सीख रहे हो, कौन पढ़ा रहा है? अच्छा, जिनमें मतलब जो फुसाक
اور اس طرح کے بے باک لوگ ہیں کہ ان سے ہم عربی سیکھیں گے؟ کہاں سیکھیں گے؟ تو ہم اپنی جامعۃ المدینہ میں عربی سیکھ لیں. اور رہا یہ کہ عربی بولنا کیسے آتی ہے، عرب کنٹریز میں جو کام کرتے ہیں نا وہ ٹکریں مار کے عربی بول لیتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں. کیونکہ اب رہا فصاحت کا معاملہ، عربی کی فصاحت، تو کیا عربی عوام جو ہے کیا وہ فصاحت کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ وہ سلاجہ کو تلاجہ بولتے ہیں، ثانیہ کو تانیہ بولتے ہیں، حج کو گاف پڑھتے ہیں. یہ مصر کی عربی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ عبد الجبار کو عبد الگبار. تو اچھا مصر کی الگ عربی، شام کی الگ عربی، اچھا عرب شریف کی عربی الگ. تو اب کہاں کی عربی کہاں سیکھنے جائیں گے؟ یہاں پاکستان میں سے مختلف سندھی، کہیں الگ مختلف شہروں کی سندھی، ہم سندھی ترجمے شروع ہوئے نا جب تو بڑے مسائل ہوئے. پھر لاڑکانے کی سندھی پاس ہوئی کہ بھئی یہ ملک کی جو تعلیمی بورڈ ہے اور اس کو یہ منظور ہے وغیرہ وغیرہ. تو یوں ہم یہ سندھی پر یوں آئے ہوئے لاڑکانہ والی سندھی. اسی طرح انگلش میں بھی مسائل ہیں، یو کے والے تک شکایت کرتے ہیں کہ یہ انگلش ہماری سمجھ میں نہیں آتی، علاج کیا اس کا. اسی طرح عربی میں بھی میں صحیح بولتا ہوں کہ اہل عرب میں آپ کو ایسے اعرابی تو مل جائیں گے کہ جو فصیح اللسان ہوں گے، لیکن شاید شہری ایسے ملیں گے جو عربی کی ٹانگ بھی توڑیں گے، سر بھی پھوڑ دیں گے، ایسے ملیں گے، ہوں گے عربی. تو ہم کو تو ویسے ہی جانتے ہیں کہ پاکستانی ہے، ہم لاکھ عربی صحیح بولیں ہم پکڑے جائیں گے، ہم اہل عرب نہیں ہیں، پاکستانی ہیں. تو اگر ہم ٹوٹی پھوٹی بھی عربی بول لیں گے نا، ویسے بولنی ٹوٹی پھوٹی ہے، فصیح عربی تو بہت مشکل سے آتی ہے، اور برسوں تک مطلب اس کو پڑھے اور بولتا رہے تب جا کر وہ ہو سکتا ہے بولنے پر قادر ہو. ہاں سمجھنے پر ہو سکتا ہے قادر ہو جائے گا، لیکن ویسی بولنا ذرا دشواری رہے گی. آج سے نہیں، میں بہت پہلے سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے صاحب ادھر ادھر جا کے پڑھنے جاتے ہیں، ان کو نہیں جانا چاہیے. میرا اپنا اندیہ یہ نہ طلبا کو یہ ذہن دینا چاہیے کہ یار جو بھی کرنا ہے نا اپنے گھر میں کرو. یار میں تو جو دنیا کمانے جاتے ہیں نا، بڑی بڑی رقمیں کماتے ہیں باہر ملک میں ان کو بھی بعض اوقات دیتا ہوں کہ وہاں تمہاری ماں تمہارے ساتھ پاس نہیں ہے، تمہارے بچوں کی امی تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے بچے تمہاری غیر حاضری میں یار بڑے ہو رہے ہیں. یار یہ بڑی نعمت ہے یا چھپے ہوئے کاغذ بڑی نعمت ہے؟ اس کو کرو گے کیا یار؟ قبر میں لے جاؤ گے؟ ان کی تربیت یہاں رہ کر کرو. ماں باپ کی خدمت یہاں رہ کر بھی تو ہو سکتی ہے نا، وہاں جا کر پیسے بھیج کر ہی کرنی ہے خدمت. اور بعض اوقات پھر ہم کو تو بعض اوقات کے آئے دن چٹھیاں آتی ہیں دعا کی، پیسے نہیں بھیجتا، اتنے سال سے باہر ہے، پیسے نہیں بھیجتا، دعا کر دو، کوئی اطلاع نہیں ملتی، ہم کو فون نہیں کرتا. اب وہ فون کہاں سے کرے گا؟ ایک کے بجائے 2 بیبیاں اس نے پال لی ہیں اور چپ چاپ نکاح کر لیے، وہ آپ کو کہاں سے مطلب پیسے دے گا اور کہاں آپ کو خط بھیجے گا؟ آپ باہر ملک کمانے کے لیے بھیجتے ہو. وہ میں باہر ملکوں کے بھی مسائل میں نے دیکھے کیا کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ معلومات مجھے اس کی بھی ہے. تو اس لیے میرا وطن، میری دعوت اسلامی، میرے جامعۃ المدینہ، اس کی 4 دیواری سے مہربانی کر کے نکلنے کی آپ حرص خود کریں، نہ کسی کو دیں. آپ کے مشورے پر کہ وہ عربی تو سیکھ کر آ جائے گا، سمجھے، لیکن خدا نہ خاصا اس کے اندر کچھ بھر گیا، اب نکالو گے کیسے؟ تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے عرض ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی آپ باہر ملک کا رخ مت کرنا. چاہے آپ کا بڑے سے بڑا استاد بولے کہ تم میں صلاحیت ہے، تم فلاں ملک چلے جاؤ اور عربی سیکھاؤ فلاں، میں آپ کو وہ جو بھی آپ کو بولے گا شاید وہ مجھ سے کم تجربہ کار ہوگا، کہ میں نے آپ کو عرض کیا نا مجھے بہت تجربہ الحمدللہ، اور میں صرف رضوی ہوں، صرف ہوں. ہاں کہیں بھی میرے جوڑ الحمدللہ نہیں ہے، پیوند کاری نہیں ہے کہ اس کے سامنے وہ کر دی بات، اس کے سامنے اس کی بات کر دی، یعنی مداہنت الحمدللہ میرے اندر نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہے اور میں اس سے بچتا ہوں. ایسا نرم گوشہ میرے پاس نہیں ہے. اللہ کرے اسی پر میرا ایمان پر خاتمہ ہو، مدینے میں شہادت ملے. تو یہ میری نصیحت اور وصیت یاد رکھیے گا، حرص مت کرنا. باہر ملکوں کے حالات صحیح ہونا شاید
بعید از قیاس ہے. بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے, بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے, بہت جدت آ رہی ہے, اور پھر کہیں بھی مطلب اب پناہ نہیں ہے, بہت بری حالت ہے. اللہ میرے ملک کی حفاظت کرے, میرا وطن میرا وطن. تو یہ دڑا دڑی کھڑا کھڑی جو ہوتی ہے نا, یہ بعض اوقات آدمی کو عارضی طور پر پریشرائز تو کر دیتی ہے, لیکن اندر کی دھلائی نہیں ہوتی, تقوی اندر نہیں اترتا, پرہیزگاری نہیں آتی, عمل کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا. یہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ عمل کا جذبہ کہاں ہے. دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے, جس نے کہ یار کوئلہ نہیں دھلتا, کوئلہ دھلے گا کالا ہوگا, لیکن میں کہتا ہوں دعوت اسلامی نے کوئلے دھوئے ہیں اور ان کو سفید کر دیا. ایسے ایسے بگڑے ہوئے لوگ معاشرے کے آج دعوت اسلامی میں الحمدللہ مبلغ ہیں, قیدی کیسے کیسے مطلب مقدموں میں بند, آج آپ کے مبلغ ہیں یار. تو آپ یہ چھوڑ کے کہاں جانا چاہتے ہیں یار؟ ہمت اور لگن کے ساتھ اور صبر و ضبط کے ساتھ تھوڑا حکمت عملی اپنے بڑوں پر آنکھیں بند کر لیں گے نا, تو ہی آپ منزل پر پہنچیں گے. اگر آپ کو یوں وقت کی ضرورت اور وقت کے تقاضے نظر آئیں گے نا کہ بڑے بوڑھے ہو گئے, کوئی پلے نہیں پڑتا, تو آپ یار آگے پیچھے ہو جائیں گے. اس لیے مطلب جہاں تک ہماری کوئی بات شریعت کے خلاف ہو نا, آپ کی خود ساختہ مصلحت کے خلاف, تو ہماری بہت باتیں ہوتی ہیں. شریعت کے خلاف جب آئیں بالکل ہمارے دو کان کھینچے, ہماری اصلاح فرمائیں. لیکن باقی آپ کی مصلحتیں, اس کو مہربانی کر کے ہماری مصلحتوں کے ماتحت کر دیں. اللہ کرے گا تو اسی میں آپ کا بھلا ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالے کے بارے میں بات ہو رہی تھی. یہ رسالے آپ جو دے رہے ہیں پڑھنے کے لیے, تو اس میں ہمارے مجلس کے اندر ایک ہمارے عارف بھائی ہیں اور ایک میں, تو ہمارا مقابلہ چل رہا ہے ہر ہفتے کہ پہلے کون پڑھے گا. تو اس میں ہمارے ساتھ کافی اساتذہ بھی ہیں, ان کو بھی ہم نے ملایا ہوا ہے, ناظمین کو بھی, کہ پہلے کون پڑھے گا. اس طرح طلباء کے پاس بھی جب حاضری ہوتی ہے تو ان کو بھی یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ پہلے کون پڑھے گا. تو میری تو نیت یہ ہے کہ میں اس طرح کر بھی رہا ہوں اللہ کے کرم سے. اور میں نے یہ شروع اس طرح کیا کہ میں نے نیت کی تھی, جب میرے پاس سب سے پہلے یہ پیغام آیا کہ امیر اہل سنت نے یہ رسالہ اس ہفتے پڑھنے کو دیا ہے اور یہ دعا دی ہے. تو جو آپ کی دعا تھی نا, بس اس دعا نے بہت ماشاءاللہ رغبت دلائی کہ میں جس وقت امیر اہل سنت کے رسالے کے بارے میں مجھے پتہ چلے گا کہ اس ہفتے امیر اہل سنت نے یہ رسالہ پڑھنے کو دیا ہے اور یہ دعا ہے, تو میں نے یہ نیت کی کہ میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک میں یہ رسالہ پڑھوں نہیں. اور کیا پتہ صبح میری جان ہی نہ رہے, میں اس دنیا میں نہ رہوں, تو کم از کم یہ تو ہو کہ میں باپا کی دعا کے سائے میں میرا جنازہ اٹھ جائے. تو الحمدللہ اس وقت تک آپ کے جتنے بھی رسالے آئے ہیں وہ سارے کے سارے میں نے جو دعائیں آپ نے دی ہیں وہ پڑھ لی ہیں الحمدللہ. تو اس طرح اگر اور بھی نیت کریں کہ سونے سے پہلے جیسے پیغام ملے ہم پڑھ لیں تو کیا یہ اچھا ہو. اور طلباء کو بھی باپا پڑھا رہے ہیں, ہم ترغیبیں دے رہے ہیں, اللہ کے کرم سے ہمیں پیغامات ملتے ہیں کہ طلباء بھی پڑھ رہے ہیں اور سونے سے پہلے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. یہ بھی پڑھاتے ہوں گے کچھ تو اساتذہ کرام ہوں گے, طلباء کرام کو پڑھاتے ہیں, اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے. اور مزید بھی جو نہیں پڑھاتے وہ بھی مہربانی کر کے اس میں ایکٹیو ہو جائیں. مختصر رسالوں کا انتخاب ہوتا ہے, لیکن مہینے میں ایک رسالہ تھوڑا 100 صفحے کے آس پاس, وہ بھی ضرور یہ فرض علوم والے ہوتے ہیں عام طور پر. یہ جو بدشگونی والا رسالہ تھا نا باپا, یہ رات کو میں نے آدھا پڑھا تھا اور پھر صبح جو ہے باقی آدھا جو رہ گیا تو پڑھ لیا تھا جمعے کی نماز سے پہلے. الحمدللہ ہمارے جو ہے نا باب المدینہ کے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام نے 3000 سے زیادہ یونٹ الحمدللہ کر لیے. اللہ, 3000 سے زیادہ یونٹ, طلباء, اساتذہ, ناظمین سب 3000 سے زیادہ. جی باپا الحمدللہ. آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے, اب تو آپ ہی کو چلانی ہے. ظاہر ہے جوان ہیں آپ لوگ, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, مجھے بھی استقامت دے کہ آخری سانس بھی دعوت اسلامی میں ہی میرا نکلے, باہر نہ نکلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد خلیل اتاری, مرکز الاولیاء, لاہور. پاپا یہ میرا غلام زادہ, یہ کل بھی رو رہا تھا, اب بھی رو رہا ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے.
اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مسافہ کرنا ہے. لے آئیں. رو رہا ہے. بچوں کا اور کام کیا ہے؟ نہیں بھائی رو رہا ہے. یہ ایک ہی ہے. ایک دو ہو گئے. میں ایک رو رہا ہے اور ایک بیٹھا ہوا ہے. اس کو کسی نے رونے کا مشورہ نہیں دیا ہوگا. بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا. اچھا یہ آئے گا بھی روتے روتے. لے لیں. نہیں ان کے ابو رو نہیں رہے یہ پیچھے آ رہے ہیں. اچھا رونے والوں کو داخلہ ملے گا. نہیں ابو روئیں گے تو مل جائے گا. کوشش کر رہے ہیں بابا, کوشش کر رہے ہیں. کہ گیٹ پاس تو ہے ان کے پاس انشاءاللہ. سبحان اللہ. اولے اولے. بس بس. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام؟ مظفر. جعفر. ماشاء اللہ. اچھا یہ آپ روئے نہیں تو مسکرا رہے ہیں. کو رو کے منا تو ہنس کے منا. بابا کسی کے والد سے بیٹے کا بھلا ہوتا ہے, کسی کے بیٹے سے والد کا بھلا ہو جاتا ہے. نہیں ویسے نہیں رونے کی کوشش فرما رہے ہیں. ہاں چلو. یہ دوسرا ہی ہے. ارے بخشش کی دعا کروں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یغفر اللہ لنا ولکم. بیٹے آپ نے کوئی دعا کا نہیں بولا, انہوں نے تو بخشش کی دعا کا بولا. نافگا کے ڈنگ جانو نہ مجھے پکارا ہے. اچھا یہ وہی چیز آپ فرما سویا ہوا ہے, یہ تو انہوں نے. ہاں اب یہ رو رہے ہیں اس کے اپنے بچے کے صدمے میں کہ وہ ہوتا تو مل لیتا شاید. آمین آمین. اچھا ڈبل. اویس بھائی کے لیے. اویس بھائی کے لیے. اچھا ماشاء اللہ. ابو شاہی. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے. جہاد جستجو علم یہ بلند